السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آپ کو یوٹیوب چینل میں۔ مشرقی وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کی صورتحال اس وقت انتہائی سنگین ہو چکی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں اور ابھی تک یہ سلسلہ رکا نہیں۔ اسی دوران ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی کہ ایران کے سپریم لیڈر جو ہے آیت اللہ خامنائی 86 برس کی عمر میں ایسی دلیری اور شہادت کی موت کہ امت مسلمہ رشک کرے، اور کیا مانگ سکتا ہے کوئی رب کریم سے؟ ان کو شہادت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ خبر سامنے آئی۔ ان کی شہادت کی تصدیق بھی سامنے آ چکی ہے۔ ابتدائی طور پر سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے، مگر ایران کی جانب سے فوری طور پر نہ تصدیق ہو رہی تھی نہ تردید۔ لیکن اب ایرانی نیوز ایجنسی اور سرکاری ذرائع اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تقریباً 3 دہائیوں سے زیادہ عرصہ وہ دشمنوں کے نشانے پر تھے۔ متعدد بار ان پر حملے کی کوششیں ہوئیں لیکن وہ بچتے رہے۔ اس بار معاملہ مختلف رہا۔ ان کی آخری سوشل میڈیا پوسٹ بھی غیر معمولی تھی۔ اس میں سنہری رنگ کی تلوار دکھائی گئی جسے ذوالفقار کہا جاتا ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے، اور پس منظر میں ایرانی میزائل برس رہے تھے۔ ساتھ ایک شعر لکھا تھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ فرعون کو پیغام دو کہ موسیٰ آ رہے ہیں، اور علی اپنی ذوالفقار کے ساتھ اسرائیل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ خطے کی سب سے طویل عرصے تک اقتدار میں رہنے والی شخصیت تھی۔ ایران کے اندر ان کا اثر و رسوخ بے حد تھا اور پورے ریجن میں ان کا سیاسی اور روحانی مقام تھا۔ ان کی شہادت کے بعد ایران، عراق، یمن، پاکستان سمیت مختلف ممالک میں بڑے اجتماعات اور مظاہرے متوقع ہیں، جو کہ ہوں گے کیونکہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، لوگ ان کی بہت عزت قدر اور معتبر ہیں، تو کافی زیادہ اجتماعات اور مظاہرے متوقع ہیں۔ ایران میں سپریم لیڈر کے تقرر کا ایک باقاعدہ آئینی طریقہ موجود ہے، لیکن اس وقت ایران کے لیے یہ ایک کڑا امتحان ہے۔ انہیں صبر بھی کرنا ہے اور مسلسل جوابی کارروائی بھی جاری رکھنی ہے۔ امریکہ کے پاس جو ہے وقت محدود ہے، کیونکہ اگر جنگ طول پکڑتی ہے تو صورتحال اس کے لیے مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے شدید حملے فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ عالمی میڈیا زیادہ تر ایران کے میزائل حملے کو دکھا رہا ہے کہ انہوں نے کہاں نقصان پہنچایا، لیکن ایران کے اندر جو تباہی ہوئی وہ کم رپورٹ ہو رہی ہے۔ ایران کے پاس مکمل فضائی برتری نہیں تھی، اس لیے اسے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ ایران کے اندر ایک نہایت افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا، بچیوں کے ایک اسکول پر حملہ۔ مختلف رپورٹس کے مطابق 50 سے لے کر 100 سے زائد بچیاں جہاں بحق ہوئی۔ ایک ہولناک واقعہ، اور اس کا الزام امریکہ اور اسرائیل پر عائد کیا جا رہا ہے۔ ایران نے فوری اور جارحانہ رد عمل دیا۔ UAE، بحرین، سعودی عرب، اردن، قطر اور کویت میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بحرین میں امریکی بحری بیڑے کے قریب شدید حملے ہوئے۔ UAE میں کئی مقامات حتیٰ کہ رہائشی علاقوں اور ایک بڑے ہوٹل کے قریب دھماکوں کی ویڈیو سامنے آئی۔ دبئی ایئرپورٹ پر ڈرون حملے کی اطلاعات بھی آئیں۔ بحرین کے ایئرپورٹ کے قریب بھی حملہ ہوا۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ ایران اس شدت سے جواب دے گا۔ اب امریکہ کو یہ جنگ جلد ختم کرنا ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلا ہدف ایران میں رجیم چینج ہے، لیکن وہ زمینی فوج بھیجے بغیر یہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر غیر ملکی فوج ایران میں داخل ہوئی تو پوری ایرانی قوم مزاحمت کرے گی اور یہ ایک طویل دلدل بن سکتی ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی ہے، جہاں سے دنیا کا تقریباً 20% تیل گزرتا ہے۔ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ متوقع ہے۔ اسٹاک مارکیٹس متاثر ہوں گی۔ UAE کی معیشت، جو ٹورزم اور ریئل اسٹیٹ پر منحصر ہے، دباؤ کا شکار ہو سکتی ہے۔ اگر جنگ طول پکڑتی ہے تو عالمی سطح پر شیئر مارکیٹس، تیل کی قیمتیں اور تجارتی نظام ہل سکتے ہیں۔ امریکہ کو چند دنوں میں اپنے مقاصد حاصل کرنا ہوں گے، ورنہ دیگر طاقتیں جیسے روس اور چین بھی فعال کردار ادا کر سکتی ہے۔
پاکستان کی جانب آئیں تو وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر، سعودی عرب، UAE کے رہنماؤں سے رابطہ کیا، لیکن ایران کی قیادت سے براہ راست بات چیت کا ذکر سامنے نہیں آیا۔ امریکہ کا نام بھی کھل کر نہیں لیا گیا۔ ایک عوامی سروے کے مطابق 98% پاکستانیوں نے اس بیان سے اختلاف کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جنوبی ایشیا کے محافظ ہیں، جبکہ تقریباً 1% نے اس کی حمایت کی۔ اقوام متحدہ میں بھی پاکستان نے نام لیے بغیر مذمت کی۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر ایران کمزور ہوا تو اگلا دباؤ پاکستان پر آ سکتا ہے، خاص طور پر اس کی ایٹمی صلاحیت کے حوالے سے۔ امریکہ کے اندر بھی اختلافات ہیں۔ کچھ سیاسی شخصیات نے اس جنگ کو غیر قانونی قرار دیا۔ کمالا ہیرس نے واضح کیا کہ وہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے جنگ کی مخالف ہیں اور امریکی فوجیوں کو غیر ضروری جنگ میں جھونکنے کے خلاف ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس کے پاس جدید میزائلوں کا بڑا ذخیرہ موجود ہے اور اب تک جو استعمال ہوا وہ پرانا ذخیرہ تھا۔ اگر جنگ جاری رہی تو وہ مزید حیران کن اقدامات کر سکتے ہیں۔ روس اور چین کا کردار اہم ہوگا۔ پاکستان کو بھی اپنا سفارتی کردار ادا کرنا ہوگا۔ کچھ تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر خطے میں تنازعات بڑھتے گئے تو بڑی عالمی جنگ کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا، جس کا آغاز اکثر ایک چھوٹے واقعے سے ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ دنیا اس طرف جائے، کیونکہ جنگ ہمیشہ انسانیت کے لیے تباہ کن ثابت ہوتی ہے۔ جی اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اوکے، پھر نئی اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔